تو یہ موت آنی ہے، موت کے لیے احادیث میں موجود ہے، زندگی، موت، رزق سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور انسان کو جہاں آنی ہے وہ جگہ بھی لکھی جا چکی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، جس طرح ہمیں روزی کا معلوم نہیں، کمانے کے لیے جہاں جہاں ہماری روزی ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، جہاں جہاں ہمارا رزق ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح جب موت جہاں آنی ہے اللہ بہانہ پیدا کرتا ہے، انسان وہاں جاتا ہے، وہاں موت آتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان اس راستے پر گیا نہیں، لیکن کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہیں موت آ جاتی ہے۔ موت جہاں مقرر ہے وہاں آئے گی۔ واقعہ ذہن میں آ گیا، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آ کر اس بندے کو گور گور کے دیکھنے لگے، پھر چلے گئے۔ اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے کہا یہ کون تھا جو آیا؟ انہوں نے کہا یہ تو اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے گور گور کے دیکھ رہے تھے، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا مجھے کہیں دور چھوڑ آؤ۔ ہوا کو حکم دیا کہ فلاں جزیرے میں اس کو پہنچا دے۔ وہاں جیسے ہی وہاں پہنچا، اسرائیل علیہ السلام پہنچے، اس کی روح قبض کر لی۔ دوبارہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس دن تو بندے کو گور گور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ اس کی فلاں جگہ روح قبض کرنی ہے، اور یہ یہاں تیرے پاس بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ یہ سفر، یہ منازل، یہ دوری یہ ہمارے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ زمین و آسمان سے فاصلہ 500 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 500 سال کا، انسانوں کے اعتبار سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سائنس کے اعتبار سے نہیں۔ سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو 500 سال کا حدیث میں آیا یہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، لیکن فرشتوں کے لیے 500 سال نہیں۔ جبرائیل امین ایک دن میں کئی بار آتے جاتے تھے، ایک دن میں کئی بار جبرائیل امین آتے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملتے، پھر واپس چلے جاتے، پھر کوئی حکم نازل ہوتا پھر لے کر آتے، پھر چلے جاتے۔ تو روح وہاں قبض کرنی تھی، تو میں سوچ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں پہنچا دیا، اور وہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھا، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے وہاں چھوڑا، میں نے روح قبض کر لی۔ تو موت کے لیے وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، جس جگہ موت آنی ہے وہ جگہ مقرر ہے۔ بہانے سے ہم جائیں گے، ضرورت پڑے گی، کوئی کام ہوگا، وہاں جائیں گے، وہاں موت آ جائے گی۔ البتہ ہمارے ذمہ جو یہ ہے، ہماری ذمہ یہ ہے کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں، موت کو یاد کریں۔ ہمارا اور کافروں کا زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہو گیا۔ جس طرح وہ کھاتے پیتے وقت گزارتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کھا پی کر وقت گزارتے ہیں، اور ہم فکر نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ آج تک کوئی جا کر واپس آیا نہیں؟ آیا واپس۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ مجذوب تھے، اللہ والے تھے۔ بعض اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں بڑی حکمت والی ہوتی ہیں۔ یہ مجذوب تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی محفل میں علماء آتے جاتے تھے، یہ بھی آتے جاتے تھے، قبرستان میں اکثر رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا قبرستان کیوں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جب قبرستان میں موجود ہوتا ہوں تو وہ ایسے پڑوسی ہیں مجھے تکلیف نہیں دیتے، اور جب میں چلا جاتا ہوں میرے پیچھے برائی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ بازار میں کھڑے چیخ و پکار رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اللہ سے صلح کر لو، کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی اطاعت کر لو۔ لوگ نہیں مان رہے۔ ایک دن قبرستان میں شور کر لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کو راضی کر رہا ہوں، بندوں سے صلح کر لے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں کرتا۔ قبرستان بندہ اللہ کے پاس چلا گیا نا، انہوں نے کہا اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ معاف کر دے۔ اب اللہ بھی نہیں مان رہا۔
تو خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن ان کو مذاق میں کہا، ایک چھڑی ان کو پکڑائی کہ بہلول جو تجھے پاگل نظر آیا، بے وقوف نظر آیا تجھ سے زیادہ، تو یہ چھڑی اسے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چھڑی اپنے پاس رکھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، وقت گزرا، خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے بتلایا کہ شدید بیمار ہیں، بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ ان کے پاس گئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کسی طبیب کو بلایا، کوئی عمدہ طبیب بلاؤں؟ انہوں نے کہا جو شفا دینے والا ہے اسی نے بیمار کیا ہے، اور اب لمبے سفر کا ارادہ ہے، اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا لمبے سفر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ واپس کب آنا ہے؟ واپس نہیں آنا۔ اچھا پھر کتنا لشکر بھیجا جو آگے آپ کے لیے تیاری کرے؟ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے تھے تو پہلے فوج بھیجتے تھے کہ وہاں خیمے لگاؤ، کھانے پینے کا انتظام کرو، بادشاہ نے آ کر رہائش کرنی ہے۔ جس جس علاقے میں جاتے تھے تم پہلے بندے بھیج دیتے تھے، تمہارے جانے سے پہلے جتنے دن رہنا ہوتا ساری تیاری مکمل ہوتی تھی۔ تو اب جب جا رہے ہو ہمیشہ واپس ہی نہیں آنا، تو کتنا لشکر بھیجا، کتنی تیاری کی؟ اس نے کہا بہلول تیرا دماغ کام نہیں کرتا، وہاں تو کوئی لشکر وغیرہ نہیں بھیجا جا سکتا، اکیلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل تیاری نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں کی۔ لاٹھی ان کو پکڑا دی کہ یہ تو لے لے، تجھ سے زیادہ بے وقوف مجھے نہیں ملا کہ جہاں جا کر واپس آنا ہی نہیں، تو نے اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ پھر خلیفہ سمجھا کہ یہ تو نیک اعمال کا کہہ رہا ہے، یہ نیک اعمال ہمارے اگلے جہاں کو آباد کرنے والے، برے اعمال ہمارے اگلے جہاں کو برباد کرنے والے۔ آج ہمارے نیک اعمال کمزور ہیں، ہم نے جنت کو آباد نہیں کیا۔ جتنا ذکر کریں گے، جتنا نیک اعمال کریں گے، جنت میں محلات تعمیر ہوں گے، باغات بنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں، کہ جتنا ذکر کرو گے تمہاری جنت آباد ہوتی جائے گی۔ ایک اللہ والے سے